حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ جتنا بتاؤ اتنا ہی کم ہے۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک میں بڑی شان بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی ضرورت ہے اس زمانے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور میرے آقا علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں نا ان کے بارے میں رب فرماتا ہے کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تمام صحابہ کا یہی حال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر، مشرکین پر، مرتدین پر، منافقین پر بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے۔ معلوم ہے کتنے سخت تھے؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ انسانوں کے شیطان بھی عمر سے ڈرتے ہیں اور جناتوں کے شیطان بھی عمر سے ڈرتے ہیں۔ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے سے کبھی بھی نہیں گزرا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا جو ہے وہ کفار کے خلاف آپ کے دل کے اندر نفرت پیدا کی تھی، اور آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے لوگوں میں، ایک فیشن چلا ہوا، خاص طور سے جو کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے نا، تھوڑا کالج زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی روشن ہو جاتا ہے ان کے کہنے کے مطابق، اور وہ کہتے ہیں اخلاق سے پیش آنا چاہیے، سب کے ساتھ میں اچھے اخلاق برتنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر سے بڑا کون اخلاق والا ہوگا؟ حضرت عمر سے بڑا اخلاق والا کون ہوگا؟ حضرت عمر نے ہمیں کیا اخلاق بتائے وہ سنو۔ بدر کا میدان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں میدان میں مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر کے جنگ کرتا ہوں۔ گئے میدان میں، اپنے ماموں کا سر کاٹ کر کے الگ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے اندر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر نے بتایا کہ اگر کوئی مومن نہیں، اگر کوئی میرے آقا علیہ السلام کا گستاخ یا ان سے مقابلہ کرتا ہے تو رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے، رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ وہ روایت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ذوالخویسرہ یمن سے حضرت علی نے مال بھیجا، اللہ کے رسول علیہ السلام مال بانٹ رہے ہیں۔ ایک ذوالخویسرہ تمیمی نام کا ایک شخص کھڑا تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے محمد انصاف کیجئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں کا میں امین ہوں اور تم مجھ سے کہتا ہے کہ انصاف کر۔ اور اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسل سے اس کی نسل ایک چلے گی، اس کے خاندان سے وہ لوگ نکلیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اب جب وہ اس طرح گستاخی کر چکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں، اس کی گردن کاٹ کر کے میں الگ کر دیتا ہوں۔ کبھی انہوں نے دین کے معاملے میں دین کے گستاخوں پہ نرمی نہیں کی، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے، میں اس کی گردن کاٹ کر کے الگ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر رہنے دو، کیونکہ نبیوں کو اس سے پہلے بھی بہت ستایا گیا ہے، اگر تم اسے مارو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کی نسل سے کچھ لوگ نکلیں گے، یہ اکیلا نہیں ہے، اور بعد میں اسی کی نسل سے خارجی نکلے، اور آج کے وہابی بھی اسی کی نسل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کفار و مشرکین، مرتدین اور منافقین کے خلاف اتنے سخت تھے۔ حضرت عمر کا آپ رویہ دیکھیں، ایک مہمان آیا، جب مہمان آیا اپنے گھر پہ لے گئے، مہمان نواز تو تھے ہی، گھر پہ لے گئے، کھانا اس کے سامنے لے جا کر کے رکھا، وہ اب کھانا جب شروع کیا، کھاتے کھاتے اس کی زبان سے گستاخی کے کلمات نکل گئے۔ اب حضرت عمر بڑے اخلاق والے تھے، یہ نہیں کہا کہ یہ مہمان ہے، مہمان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آئے، لیکن جب اس نے جو ہے وہ گمراہی کی بات کی، حضرت عمر نے اپنے غلام سے فرمایا اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لو اور اسے مکان سے باہر نکال دو۔ حضرت عمر نے بتایا کوئی چاہے مہمان ہی ہو، اس کے ساتھ چاہے تم اخلاق ہی برتو، لیکن اگر وہ گمراہیت کا اظہار کرے تو اس کے بعد میں وہ اخلاق کا مستحق نہیں ہے، بلکہ بے عزتی کر کے اس کو مکان سے باہر نکال دینا چاہیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مجاز عطا فرمایا ہے۔ اور جب عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، جب وہ مر گیا تو اس منافق کے جو بیٹے ہیں وہ صحابی تھے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے باپ کے لیے اپنا مقدس قمیص عطا فرما دیں اور میرے باپ کے جنازے کی نماز
آپ پڑھا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات کو رکھنے کے لیے جب آپ نے قمیص عطا کی اور مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن تھام کے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ منافق تھا، یہ دشمن دین تھا، آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، اس کو آپ قمیص نہ عطا فرمائیں۔ بتاؤ حضرت عمر کی غیرت کتنی زیادہ ہے، گستاخان رسول کے خلاف حضرت عمر کتنے سخت ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے قمیص بھی دیا، میرے آقا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بھی بڑھے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، لیکن ابھی ان کے جنازے کی نماز پڑھانا رب نے منع نہیں کیا تھا، اس لیے میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ نے اس منافق کے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ کو پتا تھا اس کے اندر بڑی حکمت اور بڑا راز ہے۔ جب آپ نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ میرے رب نے بتا دیا اب کسی بھی منافق کی جنازے کی نماز مت پڑھانا اور ان کی قبر پر مت کھڑے ہونا، اور قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد میں اب کسی بھی منافق یا کسی بھی بد مذہب کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا جائز ہوگا۔ یہ آیت کریمہ کس کی رضا کے مطابق اتری؟ حضرت عمر فاروق کی غیرت اور ان کے عشق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کا عشق۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، آج جب کسی بد مذہب کا انتقال ہوتا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کی باری آتی ہے نا، لوگ ایسے راستے نکالتے نہیں، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں تم ہزار راستے بتاؤ، لیکن راستہ صحیح وہی ہوگا جو رب نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور رب نے قرآن میں کیا راستہ بتایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ اب اگر کوئی راستہ بناتا ہے کہ یہ تو ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، میں صاف کلیئر دو ٹوک الفاظ کے اندر واضح طور پر یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے کیا وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اگر ہوتا ہے کافر تو جن وہابیہ نے، دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، معاذ اللہ، جیسا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے زیادہ علم تو شیطان کا ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ ایسا علم تو پاگل کو بھی ہے، چوپائے کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، وہ کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میں تم سے کہوں تمہارا جو پیر ہے نا، تمہارے پیر سے زیادہ تو شیطان جانتا ہے، تمہارے استاد سے زیادہ تو شیطان جانتا ہے، تو آگ بگولا ہو جائیں گے۔ اگر میں کسی سے یہ کہہ دوں کہ تمہارے استاد کو جتنا آتا ہے نا تمہارے پیر صاحب کو، اتنا تو پاگل کو بھی آتا ہے، تو لڑائی پہ آ جائیں گے، جھگڑا کریں گے، مار پیٹ کریں گے۔ اور یہی بات دیوبندیوں نے میرے آقا کے بارے میں کہی، کہا نہیں وہ تو گستاخ نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ غیرتیں مر گئی ہیں، ایمان اتنا مردہ ہو گیا ہے۔ تمہارے باپ کے بارے میں جو بات گستاخی بن جائے، تمہارے پیر کے بارے میں جو بات گستاخی بن جائے، تمہارے استاد کے بارے میں جو چیز گستاخی بن جائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے وہی بات کہی جائے تو کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے، اور ہے اور بلا شبہ ہے، تو میرے رب نے بتا دیا کہ پھر وہ کافر ہے، اور جب کافر ہے تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان کے جنازے کی نماز مت پڑھنا۔ اور سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیسا تھا، کیسا مزاج تھا؟ آپ نے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہوا تو اس یہودی نے کیا کہا تھا؟ تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ نہیں، تمہارے جو یہودیوں کے بڑے عالم ہیں نا، کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے منع کیا، اس کو پتا تھا کہ وہ کعب بن اشرف ہمارا جو سردار ہے نا، وہ سود خور ہے، رشوت خور ہے، رشوت دے کے غلط فیصلہ کر دے گا، کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ گئے، میرا آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ کس کے لیے فیصلہ کیا؟ یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ وہ صحیح تھا۔ باہر نکل کر کے کہتا ہے کہ ابھی مجھ کو تھوڑا شبہ ہے، ایسا کرتے عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں۔ وہ منافق یہ سمجھ رہا تھا میں تو مسلمان بن کے چھپا ہوا منافق ہوں، اور مسلمانوں کے لیے عمر فاروق بڑے نرم ہے اور یہودیوں کے خلاف بڑے سخت ہیں، میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جب گئے حضرت عمر سے فیصلہ کرانے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے لیکن تھوڑی بات سمجھ میں نہیں، آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بھی فیصلہ کر۔ اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن کاٹ کر کے الگ کر دیا، اور فرمایا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہوا کرتا ہے۔ اب منافق اکٹھا ہو گئے، شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، بدلہ دو، بدلہ دو۔
ادھر رب نے قرآن میں آیت کریمہ اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ رب نے بتا دیا کہ اے محبوب جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا، خدا بھی اس کو مسلمان نہیں مانتا ہے۔ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح اور حق فیصلہ کیا ہے۔ یہ مزاج تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو کیسا عشق دیا تھا۔ یہ زمانے کا بڑا سلگتا ہوا عنوان ہے آج کل لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ایمان ہو گیا کہ وہابیہ وغیرہ کے بارے میں کچھ کہا جائے نا تو آئیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ حشر کا میدان ہونا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ یہ سب کر رہے ہیں تو ہم تو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے نا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے صحابہ ہدایت کے تارے، انہی کے پیچھے پیچھے چلو تم۔ تو حضرت عمر کا مزاج کیا تھا دیکھو سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ جو قرآن پڑھے، جو نماز پڑھے، وہ تو بڑا پکا مسلمان ہوگا۔ ایک مدینے میں ایک امام صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے پتا ہے؟ وہ روزانہ فجر کی نماز میں سورہ عبسہ وتولی پڑھتے تھے، روزانہ یہی سورت پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ وہ ایک امام ہے، روزانہ یہی سورت نماز میں پڑھتا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب تھوڑا میں سمجھا دوں کہ یہ عبسہ وتولی اس سورت کا مطلب کیا ہے تاکہ یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اصل میں ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل، عتبہ اور یہ جو کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی ہے، یہ پہنچ گئے۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، چونکہ نابینا تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب نے جو آپ کو سکھایا ہے اس کی تعلیم مجھے بھی دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے توجہ نہیں دی، پھر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو رب نے جو سکھایا مجھے بھی سکھائیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام بہت بڑا اہم کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ سردار اگر ایمان لے آتے تو مکہ میں ایمان اسلام بڑا مضبوط ہو جاتا۔ تو چونکہ آپ بڑے اہم کام میں لگے تھے، میرے آقا علیہ السلام کو ان کا آنا پسند نہیں آیا کہ میں بڑے اہم کام میں ابھی مشغول ہوں اور وہ ابھی آ کر کے بیچ کے اندر جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کر کے جب گئے نا، رب نے یہ سورہ نازل فرما دیا، عبس وتولی ان جاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت لو تصدى۔ پوری آیت، پوری سورہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی، جس کے اندر رب نے بتایا کہ محبوب آپ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں جو بڑی عاجزی کے ساتھ میں آیا ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ ان کے پیچھے لگے، محبوب جو آیا ہے آپ کا غلام اس کی طرف آپ توجہ عطا فرمائے۔ تو اس سورہ کے اندر رب نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ حکم دیا تھا، محبوب آپ نے جو ناگواری کا اظہار کیا، ناگواری کا اظہار مت کریں، اس غلام کی طرف توجہ فرمائے۔ تو جو منافق تھا وہ مسجد کا امام، دل میں نفاق تھا، اس سورت کو روز پڑھتا تھا۔ کیوں پڑھتا تھا؟ معاذ اللہ وہ یہ سمجھ کے پڑھتا تھا کہ رب نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ عتاب فرمایا ہے، کہ محبوب نے توجہ نہیں دی تو رب نے فرمایا کہ محبوب توجہ دیجیے، عتاب کیا ہے۔ حالانکہ یہ عتاب نہیں تھا، یہ محبت کا خطاب تھا، یہ محبت کا خطاب تھا۔ حضرت عمر کو پتا چلا، فرمایا اچھا وہ اس سورت کو روزانہ فجر میں پڑھتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عتاب کیا، یہ سمجھ کے پڑھتا ہے۔ کہا جاؤ جا کے اس کی گردن کاٹ کر کے الگ کر، اس کو قتل کروا دیا آپ نے۔ اب بتائیں مجھے، آپ بتائیں ذرا، جو امام جس کا کفر ظاہر نہیں ہے، لوگوں میں مسلمان بن کے رہ رہا ہے اور سورہ قرآن کی روزانہ ایک ہی پڑھ رہا، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا غلط نیت سے پڑھ رہا ہے نا، اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جو گستاخی کرتے ہیں ان کا رد ہی تو کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ جا کے ان کی گردن اڑا دو۔ تو حضرت عمر فاروق نے تو ہمیں یہ مجاز عطا فرمایا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں پڑھ لکھ کر کے کیا بھوت سوار ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ جو ہے وہ خالی لڑانے کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر نے کیا لڑانے والا کام کیا تھا؟ کیا فتنے والا کام کیا تھا؟ حضرت عمر نے لڑانے اور فتنے والا کام نہیں کیا تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا تھا جو ملا ہے سب نبی کے صدقے میں ملا ہے، جان ملی ان کے صدقے میں، ایمان ملا ان کے صدقے میں، کائنات بنی ان کے صدقے میں، اور آخرت میں جنت ملے گی تو ان کے صدقے میں۔ جو ان کا نہیں اور ان کے حوالے سے غلط بات کہتا ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا ہم نبی کی عظمتوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاز عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیں اس زمانے کے اندر جو منافق تھے وہ مسجد نبی میں آیا کرتے تھے اور آ کر کے صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، صف میں کھڑے ہوتے، حضرت عمر تمنا کرتے تھے کاش ان کو نکال دیا جائے،
لیکن رب کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. حضرت عمر تمنا کرتے تھے یہ منافق نکل جائیں تو اچھا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے رسول کی جو گستاخی کی ان کو مسلمان نے ماننے والا یعنی وہابیہ دیابنا, ان کو مسجد میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر باتیں اٹھا کر کے لاتے ہیں, اور ہم جیسے لوگوں کو تو ہر وقت جو ہے وہ اپنے اتاب کا شکار بناتے رہتے ہیں. کہتے ہیں ان لوگوں کو کام نہیں کرنا, خالی ان لوگوں کو جو ہے جھگڑا کروانا ہے. یہ جو جملہ ہے نا جھگڑا کروانا, اس جملے پر میں مکمل دلائل کی روشنی میں تقریر کر سکتا ہوں. یہ جو جھگڑے کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم لفظ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس جھگڑے کے لفظ میں گفتگو کروں گا. تو آپ دیکھیں وہ منافق آتے تھے, حضرت عمر کی تمنا تھی, ان کو کون تمنا کر رہا, وہ تمنا کر رہا ہے کہ وہ تمنا کرتا تھا رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا تھا. یہ کون تمنا کر رہا ہے؟ حضرت عمر کہتے تھے مقام ابراہیم مسلح بن جائے, رب نے آیت نازل فرمائی. عمر کی جب یہ تمنا ہے تو آج سے تم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا کرو. حضرت عمر تمنا کرتے ہیں عورتوں کو پردے کا حکم مل جائے, رب نے آیت اتار دی عورتیں پردہ کیا کریں. حضرت عمر دعا کرے اللہ شراب کو حرام کر دے, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کر کے شراب کو حرام قرار دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے تمنا کرتے تھے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی کتنی آیتیں نازل فرمایا. وہ حضرت عمر تمنا کر رہے کاش یہ منافق نکل جاتے مسجد نبوی سے. ایک بار حضرت عمر مسجد میں پہنچے نہیں ہیں, ابھی مسجد میں نہیں پہنچے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایک منافق کا نام لے کر کے کہا اخرج یا فلاں فإنک منافق, اے فلاں تو بھی نکل, تو بھی منافق ہے, تو بھی نکل, تو بھی منافق ہے. ایک ایک کا نام لے کر درجن بھر سے زائد لوگوں کو آپ نے مسجد نبوی سے نکالا, تم بھی نکل, تو بھی منافق, تو بھی منافق. اب صحابہ کرام آئے آگے بڑھے, کوئی ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے کس کو نکال رہے ہیں, کسی کو جو ہے وہ کھینچ کے دھکا دے کے باہر پھینک رہے ہیں, اور کسی منافق کی ٹانگ پکڑ کر کے ایسے گھسیٹتے وہ مسجد کے باہر لے جا کر کے پھینک رہے ہیں. حضرت عمر ابھی مسجد میں نہیں آئے تھے, ابھی نماز میں آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے. سامنے سے حضرت عمر آنے لگے, ادھر یہ دھکے کھا کے منافق مسجد سے باہر جانے لگے. اب حضرت عمر ڈر گئے کہیں نماز ختم ہو گئی ہے کیا, ابھی آپ کو معاملہ پتہ نہیں تھا. جماعت ہونے سے پہلے اس زمانے میں کوئی مسلمان مسجد سے باہر نہیں جاتا تھا, یہ پہلی بار آگے معاملہ کیا ہے. ایک صحابی آگے بڑھے کا عمر مبارک ہو, مبارک ہو, اللہ نے آج منافقوں کو الگ کر دیا, اللہ کے رسول نے منافقوں کو مسجد سے دھکے دے کے نکلوا دیا ہے باہر. حضرت عمر نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اب اگر کوئی منافق ہو, ارے منافق کا مطلب آپ سمجھیں یہ کون لوگ تھے, یہ کلمہ پڑھتے تھے, یہ لوگ نماز پڑھتے تھے, یہ لوگ روزہ رکھتے تھے, یہ لوگ حج کرتے تھے, یہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے, میرے آقا کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے, میرے آقا کے ساتھ میں جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کے آپ کی تقریریں اور خطاب سنا کر. یہ وہ لوگ تھے, ان کو نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ ان کے دل میں جو ایمان تھا وہ ایمان درست نہیں تھا. اگر کوئی دل میں ایمان صحیح نہ رکھ کے کتنا بھی بڑا مسلمان بن کے رہے, میرے آقا نے مسجد سے دھکے دے کے جن کو نکلوا دیا, اور جنہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں لکھی, گستاخیاں چھاپی, جب ان کو توبہ کرنے کے لیے کہا تو توبہ نہ کی, اب جو ان کو مسلمان مانے اور نہ جانے کیا کیا بکواس کرے. انہوں نے جو عبارتیں لکھی ہیں نا ان کو میں اپنی زبان سے اگر بیان کروں نا تو زبان جلتی ہے, وہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں, اور ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی لوگ غلط ہیں. حشر کا میدان ہونا اسی لیے تو ہونا ہے, حشر کا میدان ہونا ہے, فیصلہ ہونا ہے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا, وہ سب تو پتہ چلنا ہے حشر کے میدان میں. پر ہمارے بزرگوں نے تو کہہ دیا اگر کسی کو شبہ ہونا تو جا کے قبر کھود کے دیکھ لے, اگر قبر سے خنجی نہ نکل لے تو ہمیں آ کر کے بتا دینا. ان گستاخوں کے بارے ہمارے بزرگ یہاں تک کہہ کر کے چلے گئے ہیں, یہاں تک کہہ کر کے چلے گئے ہیں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج. اچھا ایک بات مجھے یاد آئی, ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بندہ لایا گیا, اس کا نام تھا سبیغ. اس نے گمراہیت کی بات کی تھی. حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے, گمراہیت کی بات کر کے آ رہا ہے. یہ کون تھا؟ یہ نماز پڑھتا تھا, روزہ سب کچھ پورا مسلمان بن کے رہتا تھا, صرف گمراہیت کی بات کی تھی. حضرت عمر نے بڑی بڑی لکڑیاں منگوا کر کے رکھ لی. اب وہ آیا, کہا اس کو مارو, اس کو مارو. اتنا مارا کہ خون بہنے لگا. کہا اس کو لے جا کر کے چھوڑ دے, ٹھیک ہو جائے تو پھر لے کر کے آنا. جب زخم ٹھیک ہو گئے, ایک دم واپس تندرست ہو گیا, پھر حضرت عمر کی بارگاہ میں لایا. آپ نے پہلے سے بڑی بڑی لکڑیاں منگوا کر کے رکھ لی, کہا اس کو مارو. اتنا مارا کہ خون سر سے پورے جسم سے بہنے لگا. کہنے لگا عمر میرے دماغ میں جو تھا نا وہ سب ختم ہو گیا, نکل گیا, سب نکل گیا. یعنی جو شیطان میرے دماغ میں گھس گیا تھا وہ نکل گیا. یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانتے, یہ صحیح کہا ہمارے بزرگوں نے. کہا آئے عمر میرے دماغ میں جو تھا سب نکل گیا, مجھے معاف کر دیں. اب آگے کی بات جو میں بتانے والا ہوں اسے غور سے سنیں. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, انہی کے علاقے کا یہ بندہ تھا,
اس نے توبہ کر لی ہے، یہ آ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ دینا اس کے ساتھ میں نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ میں سلام کلام نہ کریں، اس کے جنازے میں شریک نہ ہو، اس کے ساتھ میں مسلمانوں جیسا برتاؤ نہ کریں، پوری پابندی لگا دینا۔ اب یہ مار کھا کے توبہ کر کے گیا ہے، اور توبہ کر کے گیا، حضرت عمر نے آرڈر دیا کوئی اس کے ساتھ میں مسلمان میل جول نہیں رکھے گا۔ اب وہ جہاں پہ جاتا تھا 100 لوگ مسلمان بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی وہ صبح پہنچتا تھا سارے مسلمان اٹھ کر کے بکھر جاتے تھے، وہ اکیلا رہ جاتا تھا، سلام کرتا کوئی جواب نہیں دیتا، نہ اس کو کوئی سلام کرتا، ایک دم اکیلا کر کے چھوڑ دیا۔ ایک زمانے تک وہ ٹھوکریں کھاتا رہا، ٹھوکریں کھاتا رہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بارگاہ میں جا کے کہتا حضور میں سچے دل سے توبہ کر چکا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر فاروق کے دربار میں خط لکھا، حضور اب یہ سچی توبہ کر لیا، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تب حضرت عمر نے آرڈر دیا اب یہ سچا مسلمان بن چکا ہے، اب اس کے ساتھ میں مسلمان میل جول رکھ سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہم لوگ کیا زیادتی کرتے ہیں، ہم لوگ کیا ظلم کرتے ہیں، کیا ہم لوگ جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ توبہ کر لیا، حضرت عمر نے کہا کوئی سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ تو دیوبندی وہابی کو پکڑ کر کے ہمارے پاس لے آتے، بس حضرت کلمہ پڑھا دے، توبہ کرا دے اور میرے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دے۔ حضرت عمر نے اتنا مارا اور وہ توبہ کر لیا کہ ابھی نہیں، ابھی دیکھو اس کو یہ صحیح توبہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ علماء نے اسی لیے فرمایا اگر کوئی بد مذہب توبہ کرے تو ایک زمانے تک اس کو پہلے جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، جب یقین ہو جائے گا کہ توبہ سچی ہے تب اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اور یہاں پہ صبح پکڑ کے لاتے اور شام میں لا کے کہتے اس کے ساتھ میں ہمارا نکاح پڑھا دو، یہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہابیت چھوڑنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کلمہ تو پہلے بھی پڑھتا تھا، نماز تو پہلے بھی پڑھتا تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سنی ہونا چاہ رہا ہے؟ حضرت عمر نے بتا دیا کہ اس طرح اگر کوئی سنی بننے کے لیے آئے نا، مارنے کے بعد بھی بھروسہ مت کرنا، اس کو پہلے مہلت دینا، دیکھنا کہ پکا مسلمان بنا ہے کہ نہیں بنا ہے۔ حضرات ہم جو کچھ کرتے ہیں میں پورے دعوے کے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو بات کرنی ہے تو مجھ سے آ کر کے بات کرے، اگر کسی کو گفتگو کرنی ہے مجھ سے آ کے گفتگو کرے۔ میں پوری دلیل اور پورے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحابہ اکرام کے طریقے پہ کر رہے ہیں، تم جو کر رہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو لا کے ہم کو بتاؤ، کسی ایک صحابی کا بھی طریقہ بتا دو کہ گستاخوں کے ساتھ میں انہوں نے وہ کام کیا جو تم لوگ کر رہے ہو، کسی ایک صحابی کا بھی طریقہ بتا دو گستاخوں کے ساتھ وہ رویہ تم جو رکھ رہے ہو صحابہ نے وہ رویہ۔ کئی پوری تاریخ اسلامی میں ایک مثال لا کر کے نہیں دکھا سکتے، اور نہیں دکھا سکتے ہم سے کہو ہم دکھاتے ہیں، اور جب ہم دکھاتے ہیں تو سن لو۔ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، تو سمجھ جاؤ ہدایت پہ کون ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، آپ کی زندگی کے اندر بے شمار اس طرح کے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اچانک مکہ پہ حملہ کروں، تو آپ نے دعا بھی کی تھی رب کی بارگاہ میں، اے مولا مجھے اس حالت میں پہنچا دے۔ دعا کا مفہوم یہ تھا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل رہے ہیں مکہ کی طرف، تو مکہ والوں کو خط لکھ دیا، اے مکہ والوں اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ پہ حملے کی تیاری کر چکے ہیں، تم اپنا انتظام کر لو۔ یہ خط لکھا، ایک عورت کو دیا، کچھ پیسہ دیا کہ مکہ والوں کو جا کر کے دے دو۔ خبر تو ہم سے چھپ سکتی ہے، آپ سے چھپ سکتی ہے، کونین کے جو آقا جن کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ان سے کیسے خبر چھپ سکتی ہے؟ آپ کو خبر ہو گئی۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، ایک اور صحابی کو بلایا، کہا سنو روضہ کاخ میں جانا ایک جگہ ہے، وہاں پہنچو گے ایک عورت ملے گی، اونٹنی پر سوار ہوگی، اس کے پاس میں خط ہے، وہ خط لے کر کے آؤ۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ میرے آقا صحابہ کو بلا کے کہہ رہے جانا، عورت ملے گی، یہ بھی بتا دیا کہاں پہ ملے گی، کیسے ہوگی، اس کے پاس میں کیا ہے۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ تم جاؤ، آدمی تم کو وہاں پہ ملے گا، ارے جب وہ سفر کر رہا ہے تو پتہ نہیں وہاں پہ ملے گا کہ آگے جا چکا ہوگا۔ میرے آقا کی نظریں دیکھ رہی ہیں، علی جب وہاں پہ پہنچیں گے تو عورت وہیں پر ہوگی، آگے نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب۔ اب یہ صحابہ گئے اور جا کے جب روضہ کاخ میں پہنچے تو وہ عورت وہیں پر موجود تھی۔ روک لیا، کہا تمہارے پاس جو خط ہے وہ نکال کر کے دو۔ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب بہت زیادہ جب گفتگو ہوئی وہ تیار نہیں ہوئی، آخر کے اندر حضرت علی نے کہا تم نکال کر کے دو، نہیں تو ابھی ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیتے۔ اب وہ عورت ذات تھی، ڈر گئی، اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر کے دیا۔ حضرت علی اور وہ تینوں صحابہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لائے،
حضرت حاتب بن ابی بلتا صحابی نے یہ خط لکھا تھا مکہ کے کافروں کے نام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا, حاتب یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ جلدی نہ فرمائے, میں مسلمان ہوں, میں اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہ خط کیسا ہے, تم نے خط کیوں لکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں صاف صاف بتاتا ہوں, آپ مکہ جا رہے ہیں, مکہ میں میرے رشتہ دار ہیں, ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے, باقی آپ کے جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کے رشتہ دار ان کو بچانے والے ہیں. میں نے سوچا کہ خط لکھ دوں, مکہ والوں پہ میرا احسان ہو جائے گا تو میرے بچوں کی وہ لوگ حفاظت کریں گے یا رسول اللہ. میں نے صرف اس لیے یہ خط لکھا ہے, میرے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے. حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر, میں نے بتایا نا کہ کتنے سخت تھے وہ دین کے دشمنوں پر. انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ منافقانہ کام کیا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے آپ اجازت دیجئے ان کی گردن اٹھا کر کے میں کاٹ کر کے الگ کر دوں. میرے آقا نے فرمایا عمر جلدی مت کرو, یہ بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابہ کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا ہے, اللہ نے بدری صحابہ کو معاف فرما دیا ہے, اور جو ہے وہ حاتب جو ہے وہ سچے ہیں. اور پھر حضرت عمر رو پڑے, رو کے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوا اللہ کی بات پر اور اللہ کے رسول کی بات کے اوپر. تو یہ مزاج تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دین کے دشمنوں پہ کبھی بھی نرمی نہ کی جائے. جب بدر کے اندر جنگ ہوئی اور بدر سے 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا, اب قیدی سب آ گئے, میرے آقا نے مشورہ کیا کیا جائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ پیسہ لے کے چھوڑ دیا جائے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. حضرت عمر کی باری آئی نا تو پتہ ہے کیا کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ تو یہ ہے جو جس کا رشتہ دار ہے اسی کو سونپ دیں, وہ اس کی گردن کاٹ کر کے الگ کرے. وہ یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دو, نہیں, بلکہ جس کا جو بھئی آدمی دوسرے کو تو قتل کر سکتا ہے, اپنا بیٹا ہو اپنا رشتہ دار ہو اس کو کیسے قتل کرے گا. لیکن کیا کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے آپ ایسا کریں جو جس کا رشتہ دار ہے وہی اس کی گردن کاٹے. یہ حضرت عمر فاروق کا مزاج تھا. میرے آقا سے کوئی مقابلہ کرے, میرے آقا کا دشمن ہو, پھر ہمارا رشتہ دار نہیں ہو سکتا ہے وہ. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے مشورے پہ عمل کیا, فدیہ لے کے چھوڑ دیا. رب نے آیت کریمہ نازل اتاری اور آیت کریمہ اتار کر کے بتایا محبوب تمہارے لیے پیسہ لے کے چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا, وہی مشورہ صحیح تھا جو عمر نے مشورہ عطا فرمایا تھا کہ ان کی گردن کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے. یعنی حضرت عمر کے مشورے کی تائید اللہ نے قرآن پاک میں اتاری, اور اتاری تو آج بھی ہم رمضان میں قرآن تو سبھی سنتے, لیکن ہم کو پتہ تھوڑی ہے کہ قرآن کی کون سی آیت میں کیا مطلب ہے. بس ہم نے تو دنیا کی جو ہے وہ تعلیم پڑھ لی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے, ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن پڑھے ہوتے تو ہم جیسے جو ہے وہ چھوٹے موٹے مولویوں کو برا بھلا تو نہیں کہتے کہ مولوی جھگڑا کراتے. قرآن پڑھتے تو بات سمجھ میں آتی. میں کہتا ہوں سمجھو بیٹھ کر کے, سمجھنے والی باتیں ہیں. اگر بندہ نہ سمجھے تو جو چاہے ان کو کہتا پھرے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اکبری دور کے جو مجدد تھے آپ اپنے زمانے کے, جن کی ولایت کے اندر کوئی شبہ نہیں. آج بھی ان کے مزار پہ جب چلے جاؤ نا, پنجاب میں آپ کا مزار اثر جا کے بیٹھ جاؤ نا, ایسا لگتا ہے جیسے دل میں نور اتر رہا ہے. اپنے زمانے کے مجدد تھے وہ, اور ان کی بارگاہ میں لوگ آ کر کے ولی بن کے جایا کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ محبت بغیر نفرت کے نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرنا ہوگا, اگر تم نفرت نہیں کرتے تو سمجھ جاؤ کہ تم محبت کرنے والے بھی نہیں ہو. ہمارے بزرگوں نے یہ مزاج دیا. حضرت شیخ مجدد الف ثانی سے کسی نے ایک بار کہہ دیا تھا حضور دین تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے, تو ان بد مذہبوں پہ ہم لوگ سختی کیوں کرتے؟ فرمایا سنو, قرآن جو بتاتا ہے وہ پورا اخلاق ہے. قرآن کیا کہتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, ان کے اوپر سختی کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے ان پر سختی کرو تو اس کا مطلب یہی اخلاق ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان پہ سختی کرو تو یہی اخلاق ہے. میں تو یہاں تک سنتا ہوں لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ارے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. تو ٹھیک ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, تو اللہ نے جو جہنم بنایا ہے وہ بھی تو اپنی مخلوق ہی کے لیے بنایا ہے نا. یہ جو قبر میں جو سانپ اور بچھو کھائیں گے اللہ کی مخلوق ہی کے تو کھائیں گے نا. یہ جو فرشتے جہنم کے اندر جو آگ کے جو گردوں سے ماریں گے نا, اللہ کی مخلوق ہی کو تو ماریں گے. اللہ کی مخلوق کہہ کے لوگوں کو دھوکہ مت دو. اللہ نے مخلوق بنائی ہے تو دو طرح کی بنائی ہے, ایک مخلوق جہنم کے لیے بنائی ہے اور ایک مخلوق جنت کے لیے بنائی ہے. عاشقوں کے لیے رب نے جنت بنائی ہے, تو گستاخوں کے لیے اور گستاخوں کے فالوور کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو سبحان اللہ, اور نہیں سمجھ میں آتی ہے نا تو آئے گی, سمجھ میں آئے گی, لیکن ابھی نہیں. جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور وہ دل کی آنکھیں قبر کے اندر جا کے کھل جائیں گی تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. حضرت عمر فاروق کی شان میں اشداء علی الکفار پہ کیا کیا بیان, ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ایمان مضبوط, اس کے باوجود بھی گئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس میں.
غور سے سننا، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے. معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ رازدار رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں ان کو بتایا کر. اچھا ایک عقیدے کی بات آئی بتاتا ہوں میں. جب کسی کا انتقال ہوتا تھا مدینے میں، جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے حذیفہ نے جنازے کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اگر حضرت حذیفہ نے جنازے کی نماز پڑھی تو صحابہ بھی جنازے میں شریک ہو جاتے تھے، اور حضرت حذیفہ اگر جنازے کی نماز میں نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی نماز جنازہ میں نہیں جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا کہ یہ رازدار رسول ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے منافقوں کا پتہ بتایا تھا حضرت حذیفہ کو. تو حضرت حذیفہ جاتے تھے جنازے میں تو صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ مرنے والا منافق نہیں ہے، سب جنازے میں جاتے تھے. اور حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ منافق مرا ہے تو کوئی جنازے میں، کیونکہ پتہ تو چلتا نہیں تھا کہ سب مسلمان بن کر کے رہتے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ وہ نیا مسئلہ تھوڑی ہے کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، یہ تو صحابہ کے دور سے مسئلہ چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام نے یہ مسئلہ ہم کو بتایا ہے کہ کس کا جنازہ پڑھنا اور کس کا نہیں پڑھنا ہے. اب حضرت حذیفہ سب جانتے تھے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس گئے. اب حضرت حذیفہ تعجب میں پڑ گئے، آج امیر المومنین عمر فاروق میرے گھر میں کیوں آ گئے؟ پتہ ہے کیوں گئے تھے؟ یہ سب روایتیں سنا کرو، خالی سنتیں سننے سے جو ہے وہ ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. سنتیں تو دیوبندی بھی بہت بیان کرتے ہیں، یہ روایتیں جب سنو گے نا تب جا کر کے ایمان مضبوط ہوگا. بتاؤ حضرت عمر فاروق گئے جب حضرت حذیفہ بن یمان کے گھر پر، جب گھر پہ پہنچے تو جا کے کہتے ہیں حذیفہ ایک بات بتاؤ. کہا کیا بات؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں سب بتایا منافقوں کے بارے میں، صحیح صحیح بتاؤ میرے اندر کوئی نفاق کی بات پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ بتاؤ اتنا بڑا پائے کا صحابی جسے شیطان بھاگ جائے، جس کے بارے میں آقا فرمایا میرے بعد نبی تو وہ اتنا ڈر رہا ہے اپنے ایمان کے بارے میں. حضرت حذیفہ کے گھر جا کے پوچھتے حذیفہ بتا دو میرے اندر تو کوئی نفاق کی بات نہیں پائی جاتی. حضرت حذیفہ غالباً رو پڑے، فرمایا عمر تمہارے اندر نفاق کی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے. یہ اتنا ان کے دل کے اندر ایمان کے حوالے سے وہ اتنے حساس تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے تھے عمر، حضرت عمر فاروق بچوں کو بلا کے کہتے بچوں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم لوگ عمر کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمر کی مغفرت فرما دے. ہم تو کہتے ہیں عمر جس کے لیے دعا کر دینا اس کا بیڑا پار ہو جائے. وہ حضرت اسی لیے کہتے ہیں ایمان کے لیے ڈرا کرو. میں نے کتنی بار یہ روایت آپ کے سامنے رکھی، کتنی بار رکھی، لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی روئی ہے جو کانوں میں کچھ لوگوں نے لگا کر کے رکھی اور روئی نکالنا ہی نہیں چاہتے. وہ میرے آقا نے کیا بتایا تھا، دجال آئے گا نا جب قیامت سے پہلے تو کچھ لوگ کہیں گے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم لوگ دیکھنے جاتے ہیں دجال کیسا ہے. وہ جب دجال کو دیکھنے جائیں گے نا، دیکھ کر کے اس کا کلمہ پڑھ کے اسی پہ ایمان لے آئیں گے اور کافر ہو جائیں گے، اور دجال کے جو ہے بندے بن کر کے وہ کفر کے اندر پھنس جائیں گے. بتاؤ دجال کو دیکھنے جائے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو آج کل کے دجالوں کے پیچھے رہو گے، اگر بیٹھو گے تو کیا ایمان غارت نہیں ہوگا؟ ایمان کے بارے میں ڈرا کرو، ڈرا کرو. ہمارے بزرگ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ روایت جب پڑھی کہ حناد نام کا ایک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 سال کے بعد میں جہنم سے نکالے گا. تو وہ کہے گا یا حنان یا منان. حضرت جنید بغدادی یا حضرت حسن بصری تھے، انہوں نے کہا یا اللہ کاش میں بھی جو ہے وہ اسی کی جگہ ہو جاتا. سب تعجب میں پڑ گئے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ اس کی جگہ میں. کہا کہ مجھے یہ بات کی خوشی ہے کم سے کم جہنم سے نکال کے اللہ اس کو جنت میں تو داخل کرے گا نا. تو یہ حضرت عمر فاروق نے ایک بار کہا تھا اگر قیامت کے میدان میں یہ اعلان ہو گیا کہ سارے جہنمی صرف ایک جنتی ہے، کیا اعلان ہو جائے سارے جہنمی صرف ایک جنتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے میں کہوں گا وہ جنتی میں ہی ہے. اور کہتے ہیں اگر قیامت کے میدان میں اعلان ہو جائے سارے جنتی ہیں ایک جہنمی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے رب سے، میں سمجھوں گا کہ وہ ایک جہنمی میں ہی ہے. اپنے ایمان کے حوالے سے اتنے حساس تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ قیامت کے دن ابو حنیفہ کو بخش دیا گیا تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے. تو حضرات مکرم اپنا ایمان بچاؤ. حضرت عمر فاروق کی سیرت کے میں نے صرف وہ روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہے جو اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. آج لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا، بڑا ہی لوگ کہتے ہیں نا یہ مصیبت آ رہی ہے، میں کہتا ہوں ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، پہلے اپنا ایمان تو مضبوط کرو. آج ہمارا ایمان چند ٹکے کے اندر ہم بک جا رہے ہیں، چائے کی پیالی میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں.
اور نہ جانے کیسے کیسے ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ ضائع کرنے کا سامان کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ہمیں بھی اسی طریقے کے اوپر چل کر کے اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان ویسا مضبوط ہو گیا نا، انشاءاللہ یہاں پر بھی نجات ہے اور وہاں پر بھی نجات ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، جنت میں صرف سنی جائے گا۔ اگر کسی کو شبہ ہے اور کہتا ہے کہ کوئی گمراہ فرقوں میں سے کوئی جنت میں جائے گا، تو آ کر کے اہل سنت سے بات کرے، کوئی بات نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ روایتیں سب اہل سنت و جماعت کی تائید میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت ہی کو جنتی بنایا ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر میں نے مکمل ایک تقریر بھی کی ہے، اسے آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہوں سے دور رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔